کی عمران خان نے کی. جب آپریشن شروع ہوئے اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی اور اس پہ ہمارا بالکل واضح موقف تھا اس وقت بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں آپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد تھے. اور عمران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں وہ انٹرنیشنل ایشو میں وہ اسلام فوبیا اور خاص کر جب اس نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے اس کی جو ہے نا تصحیح کرواتے جس کو آپ آزاد میڈیا کا اپنے آپ کو بردان سمجھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی مسلم لیڈر نے یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں یہ اٹھایا عمران خان نے اٹھایا. اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا جس طرح ہمیں اچھوت بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی. اس پہ عمران خان نے بالکل کیٹیگریکلی اپنی مسلم امہ کی نمائندگی کی. بیگ پرائم منسٹر صرف ادھر نہیں جب مکہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو ادھر بھی عمران خان نے تمام مسلم کنٹریز کو بتایا کہ وسائل ہمارے زیادہ ہیں, تیل کا بہت بڑا اللہ نے ہمیں غنیمت دی ہے, آبادی کے لحاظ سے ہم زیادہ ہے, لیکن پھر دنیا میں ہم ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ ہم جو ہماری اسلامی سربراہی کانفرنس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلب ہے, اس کے کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیڈر جو ہے نا ہماری بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارے کچھ دوست بھی ناراض ہوئے, آپ کو پتہ ہے جیل میں نہیں جاتا. اور وہ نعرہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں, یہ ایک فلسفہ ہے, یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. اور عمران خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ ایسے قوم پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, ایک ہم خوددار قوم ہیں, ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کی تعلق چاہتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے, ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے, پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے, پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے. تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی, جب اس نے اسلام فوبیا کی بات کی, جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اور جب ہم یہاں انہوں نے تو کہا علی محمد خان نے ہم نے بہت ساری قانون سازی کی, ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا, ہم نے یہ قرارداد پاس کی نیشنل اسمبلی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو یہ وہ اقدامات تھے کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے, میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرول سے نہیں, لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی, اس لیے ہمیں اس پہ فخر ہے. اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے, اس نے غلامی سے انکار کیا ہے, اور انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ اکٹھے ہوں, آپ متحد ہو, متفق ہو, تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں, ہم کسی سے کیوں کم ہیں.
لیکن صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. آج ہمارے جو ہے نا کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیچ دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے، صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے، اور پاکستان کو وہ جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر انشاءاللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائیں کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے، اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اقدامات کر کے، مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ فیصلے کر کے ہمیں دبائیں گے. ہم دبنے والے نہیں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ. اور یہ یاد رکھے انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو جو ہے نا ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنے تمام آپشن ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اسمبلی میں، اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کھیل روڈوں پہ ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم. مرد مجاہد عمران خان، مرد اسلام عمران خان. اس دوران ثنا اللہ مستقبل صاحب تشریف لائے اسٹیج پہ. میں ثنا بھائی کو ویلکم کرتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کو شاید علم نہ ہو ان کے نالج کے لیے کہ ثنا اللہ مستقبل وہ جوان ہیں جو آزاد پاس ہوئے تھے 2018 میں، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے جیت کر آئے تھے، لیکن جب بات غیرت اور دین کی آئی تو انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے، اور پھر عمران خان صاحب نے ان سے محبت نبھائی اور جماعت ان کو ٹکٹ دیا اور جیت کر دوبارہ آئے. شعیب بھائی آپ موجود نہیں تھے، آپ کو ہم نے ویلکم کیا کہ آپ ہمارے ایم این اے ہیں، چاہے کہ فارم 47 والا پھرے، لیکن اسلام آباد کے عوام نے ہمارے وکیل بھائی، بڑے بھائی شعیب شاہین صاحب کو پاس کیا ہے. سینٹر صاحبہ بھی موجود ہیں. میں اس شعر کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری کولیگ بھی ہیں اور میرے بڑے بہترین دوست تھے، اب اس دنیا میں نہیں، ان کی بیٹی ہیں گلزار خان لالا، ان کی بیٹی ہیں، تو ان کو میں کس شعر سے بلاؤں، کیونکہ وہ جس طرح ایک پشتون جو خاتون ہوتی ہے، جس طرح وہ ہر ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہے اور لڑتی ہے، تو ان پہ مجھے ایک ہی شعر نظر آیا جس پہ میں شاندانہ گلزار صاحبہ کو ویلکم کروں گا، ہماری ایم این اے صاحبہ، اور خیبر پختونخوا کی شاید پہلی الیکٹڈ ایم این اے ہیں اگر میری نالج کریکٹ ہے. تو آزاد جیت کے آئیں، مطلب الیکشن لڑ کے آئی ہیں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. تو شعر یہ ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. شاندانہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آئے ہوئے مہمان، تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے معززین ہیں، ان سب کو میرا سلام. میں کوشش کروں گی تھوڑا کم بولوں، کیونکہ جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا، نہ مجھے علی محمد صاحب کی ماشاءاللہ جو فائری ایلیکوینس ہے وہ میرے میں ہے، نہ شہریار کا صبر ہے مجھ میں، اور جو ابھی علی محمد صاحب نے بات کی ہے میں ریکارڈ کر کے اپنی والدہ کو دکھاؤں گی، جنہوں نے مجھے کل باقاعدہ بددعا تو نہیں دی بٹ ذرا رک گئی، اس سے پیچھے کہتی تمہاری وجہ سے یہ گھر برباد ہوگا. وہ کیونکہ مجھے ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے ایک خاص آنٹی کی وجہ سے، سو میں کوشش کروں گی کہ ایک خاص دائرے کے اندر بات کروں، ورنہ باتیں تو بہت ہے کرنے کو. آج ہم جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے تو ہم سب کا دین. ہم چاہے اہل سنہ ہو، اہل تشیع ہو، ہم جس بھی قسم کے کمزور مسلمان ہو، تگڑے مسلمان ہوں، لیکن ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. ہم پٹھان بھی ہو سکتے ہیں، پنجابی بھی ہو سکتے ہیں، سندھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر تو تھے ہی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ ہوں گے بھی، لیکن وہ ہمارے لیڈر اس لیے میں ان کو مانتی ہوں، حالانکہ یہ سب گواہ ہیں کہ میں ان سے بھی کافی لڑائیاں کرتی تھی، مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیتے تھے.
वो ये था कि उनमें हिम्मत थी एक मर्द मोमिन की, उनमें खौफ अगर था वो अपने रब का था। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं ये नहीं कहती कि वो नऊज़ुबिल्लाह पैगंबर थे या गलतियों से पाक थे, वो हमारी तरह इंसान थे, लेकिन जो उनमें एक सिफ्त है जो अल्लाह ने उनको दी है, वो सिफ्त ये है कि वो लड़ते हैं अपने रब के लिए और अब उसके महबूब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैंने आज तक दुनिया का कोई ग्लोबल लीडर नहीं देखा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ये हिम्मत करे। और मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी दोबारा कहती हूँ कि जो सबसे बड़ा एक कील उनकी तख्त को उलटने में था, वो यही कील था जो ठोका गया था कि इस आदमी ने हिम्मत कैसे की कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह बोला। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्द मुस्लिम, मर्द इस्लाम, इमरान खान जिंदाबाद। खान साहब की खासियत सिर्फ पाकिस्तानी नहीं मानते, सारी दुनिया मानती है। जब फ़लस्तीन में ये जेनोसाइड शुरू हुआ, नस्ल कुशी, जिस किस्म का जुल्म और बर्बरियत है, अभी मैं नंबर्स देख रही थी, 32,000 फ़लस्तीनी मुसलमान इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। एक फ़लस्तीनी ने ये स्टेटमेंट की कि अगर आज काश इमरान खान जेल में ना होते तो वो हमारा केस लड़ते। और इसकी मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा बहुत बिलीव करती है नज़र लगने में। शाहिद खान साहब को नज़र ही लग गई थी 25 सितंबर 2019 में, जब तुर्की ने और पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में एक इवेंट होस्ट किया था। वो पहला इवेंट था दुनिया में हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, क्योंकि इसकी जो बदशक्ल मैनिफेस्टेशंस हैं और मेरे आपके जो गरीब या मालदार भाई बहन हैं यूरोप में, अमेरिका में, मशरिक़ी, मतलब सारी दुनिया में, उनको ये अज़ाब बर्दाश्त करना पड़ता है। ख़ासकर 9/11 के बाद हमारी बहनों के हिजाब फाड़े गए, सिख बरादरी के लोग जो दूर दूर से मुसलमान नहीं हैं उनको मारा गया। उनके कवानीन ऐसे बने एक ख़ास मुल्क में जिसमें अगर मुसलमान की अगर एक नॉन मुसलमान की 1 साल की सज़ा थी तो मुसलमान की 3 साल की सज़ा थी। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो अगर मारने वाला मुसलमान था तो वो टेररिस्ट था, लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम था तो वो मेंटली डिरेंज्ड था या वो